اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خداوند عالم کی ذات غنی مطلق ہے۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، وہ احتیاج و ضرورت سے منزہ و مبرہ ہے۔ تو ذات خداوند عالم جب غنی مطلق ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی بھی احتیاج و ضرورت نہیں، تو پھر اللہ نے انسانوں سے عبادت کروانے کا کیوں مطالبہ کیا ہے؟ آیا عبادت کروانے کی اللہ کو کوئی غرض ہے، یا بغیر غرض کے بغیر مقصد کے اللہ نے عبادت کروانے کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر عبادت کروانے کی کوئی اللہ کو غرض نہیں، کوئی اللہ کا مقصد نہیں، تو پھر یہ فعل عبث بن جائے گا، یہ عبادت و ریاضت فضول کام بن جائے گا۔ اگر اللہ کو کوئی غرض نہیں، اللہ کا کوئی مقصد نہیں، بے مقصد عبادت کروا رہا ہے اور بغیر کسی غرض کے اللہ عبادت چاہتا ہے، تو پھر یہ ایک فضول کام بن جائے گا، فعل عبث بن جائے گا۔ تو سامعین، آپ جانتے ہیں کہ فعل عبث، فضول کام، بے مقصد و بے غرض کام جو ہے، تو ایک معمولی سا عقل مند انسان نہیں کرتا، تو جو خالق عقل ہے وہ فعل عبث اور فضول کام کس طرح کر سکتا ہے؟ تو یقیناً پھر عبادت کروانے کی اللہ کو کوئی غرض ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی، تو پھر جس کو غرض ہو، جو محتاج غرض ہو، جس کا مقصد کوئی ہو، تو وہ محتاج ہو جاتا ہے اس غرض کا، اس مقصد کا۔ تو جب اللہ محتاج ہو جائے گا اپنی اس عبادت کروانے کی غرض کا، اس مقصد کا محتاج ہو جائے گا، جو محتاج ہو جاتا ہے وہ غنی مطلق نہیں رہتا، جو غنی مطلق نہیں رہتا وہ محتاج احتیاج ہو جاتا ہے، وہ غرض کا محتاج ہو جاتا ہے، جو محتاج ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں رہتا۔ لہذا دنیا اسلام اپنے آپ کو مکلف تو سمجھتی ہے، عبادت اپنے اوپر فرض تو سمجھتی ہے، لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ جو عبادت ہم سے کروا رہا ہے، یہ بے مقصد کے کروا رہا ہے، بغیر غرض کے کروا رہا ہے، تو پھر یہ عبادت کروانا بے غرض، بے مقصد کام ہے، فضول کام ہے، فعل عبث ہے۔ تو خالق کائنات تو فضول کام، عبث کام کر نہیں سکتا۔ تو اگر اس کی غرض ہے تو جو صاحب غرض ہو جائے وہ محتاج غرض ہوتا ہے، جو محتاج ہو جائے وہ غنی مطلق نہیں رہتا، جو غنی مطلق نہ رہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا پھر یہ اس عبادت کی، اعمال کی کوئی غرض ہے، مقصد ہے، لیکن کیسی غرض ہے، کیسا مقصد ہے؟ وہ غرض یہ ہے کہ شیخ الطوسی، شیخ الطائفہ علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ اللہ کے عبادت کروانے کی غرض ہے، اللہ نے یہ جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، لیکن کیسی غرض ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَالْغَرْضُ يَعُودُ عَلَيْنَا وَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ، کہ اس عبادت کی، ان جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کا مقصد ہے، ان کی غرض ہے، لیکن کیسی غرض ہے؟ فرماتے ہیں وہ غرض انسانوں کی طرف لوٹتی ہے، اللہ کی طرف نہیں لوٹتی۔ کیا مطلب؟ کہ اس عبادت کروانے کی غرض
اور مقصد اور فائدہ انسانوں کا ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ لہذا یہ عبادت و ریاضت، یہ عبادت کا مطالبہ اللہ کا ہم سے کرنا، یہ انسانوں کے ارتقاء کے لیے۔ اگر نہیں عبادت کرے گا تو نقصان بھی انسان کو ہوگا۔ جیسا کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے، جیسا کہ ایک حکیم مریض کو کہتا ہے کہ یہ دوا کھانا اور یہ نہ کھانا، اس چیز پہ عمل کرنا اور اس چیز پہ عمل نہ کرنا، اس ٹائم سونا اس ٹائم نہ سونا۔ اب حکیم اور ڈاکٹر کا حکم مان کر مریض دوا کھا لے گا تو فائدہ مریض کا ہوگا، اگر نہیں کھائے گا تو نقصان بھی مریض کا ہوگا۔ یعنی مریض اگر ڈاکٹر و حکیم کا حکم مان کر دوا کھائے گا تو حکیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ مریض کا ہوگا۔ اگر یہ مریض دوا نہیں کھائے گا تو نقصان بھی مریض کا ہوگا، ڈاکٹر اور حکیم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی مریض کے ڈاکٹر اور حکیم کے کہنے پر عمل کرنے سے حکیم میں کچھ چیز بڑھتی نہیں، اور عمل اس کے نہ کرنے سے ڈاکٹر اور حکیم کی کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ فائدہ انسان کا ہوتا ہے، فائدہ مریض کا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر عبادات کی کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے، تو ان عبادات کو انجام دینے کا فائدہ بھی عوام کا ہوگا، انسان کا ہوگا۔ اگر یہ انسان عبادت نہیں انجام دے گا تو نقصان بھی انسان کا ہوگا، انسان کا کو گھاٹا ہوگا۔ تو عبادات کی غرض ہے، مقصد ہے، لیکن وہ غرض انسان کی طرف لوٹتی ہے۔ لہذا انسان عبادات انجام دے گا تو عبادات کے انجام دینے سے انسان کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے اندر شکر گزاری اور قدردانی کی حس بیدار ہوگی، حس زندہ ہوگی۔ لہذا انسان میں شکر گزاری اور اللہ کی قدردانی کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک حس بیدار ہوگی، قدردانی اور شکر کرنے کی حس بیدار ہوگی، اس حس کے بیدار ہونے کی وجہ سے انسان اپنے وجود کو اس لائق بنائے گا، اس اہل بنائے گا کہ اللہ کی ذات اس پر اپنی ہزار قسم کی نعمتیں نازل کرے گا۔ تو گویا کہ عبادات کے انجام دینے سے فائدہ انسان کا یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو اہل بنائے گا، اس قابل بنائے گا کہ اللہ کی ذات اس پر نعمتیں نازل کرے، تو یہ فائدہ بھی انسان کا ہے۔ تو اسی طرح ہر عبادت کے انسان کی انفرادی زندگی پر بھی فوائد مرتب ہوتے ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو فائدے میسر آتے ہیں۔ نماز پڑھے اس کے اپنے اثرات ہیں، روزہ رکھے اس کے بھی کچھ اثرات ہیں، زکوٰۃ ادا کرے اس کے بھی کچھ اثرات ہیں، حج و زیارات کرے، اسی طرح باقی بھی اسلام کے جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں جو انجام دینے کی وجہ سے انسانی ارتقاء کے لیے انسان کو میسر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ میں فرداً عبادات کے جو اثرات ہیں، جو فوائد ہیں، جو انسان کو میسر آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کا تذکرہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔